بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 970 قبل مسیح اور حضرت موسیٰ کے 500 سال بعد کا ہے۔ وہ بیک وقت نبی اور بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے تھے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک جا پہنچتا ہے۔ ان پر اللہ نے زبور نازل فرمائی۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالی نے نہایت پرسوز اور مترنم آواز سے نوازا تھا۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کی آواز اس قدر سحر آگیر نہ تھی۔ آپ کی آواز کے لیے لحن داؤدی کا استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ کسی کی آواز کی تعریف کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کو خدا نے لحن داؤدی عطا کی ہے۔ آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور چرند پرند قریب آ کر بیٹھ جاتے اور سر جھکا لیتے۔ آپ جنگل میں شیر کی سواری کرتے، شیر پر بیٹھتے اور ان کے تابع ہوتا۔ قرآن مجید میں سورہ حق میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس طرح کہا گیا ہے، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر کر دیے کہ تسبیح کرتے شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول و فعل دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت، بصالت، قوت فکر اور تدبر سے مالا مال تھے۔ وہ ایک کامل انسان تھے۔ فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی۔ وہ تقریر اور خطابت کے فن میں یکتا تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ ایک ایک لفظ واضح سنائی دیتا۔ خوش الحانی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جن وانس چرند پرند سب ان کے تابع تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ سلطنت و مملکت سے کچھ نہ لیتے تھے۔ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بار بیت المال پر نہ ڈالتے تھے، بلکہ لوہے کی زرہ بناتے تھے جو جنگ میں لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا۔ وہ زرہ بختر بناتے اور ان کی فروخت سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ چلاتے۔ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان حضرت داؤد کے فرزند تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 برس حکومت کی۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک عجیب مقدمہ آیا۔ ان کے پاس بہت سے آدمی 2 آدمیوں کو لائے۔ ان کا گائے کا مقدمہ تھا۔ ایک غریب شخص نے دوسرے امیر شخص کی گائے کو ذبح کر دیا تھا، اور یہ بات قبول کرنے کے باوجود یہ اپنی غلطی نہیں مان رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غریب آدمی سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا وہ کمزور، غریب اور لاچار ہے، اس لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ جو مل جاتا ہے اسے صبر شکر کر کے کھا لیتا ہوں۔ کوئی بھی ترس کھا کے مجھے کھانے کو دے دیتا ہے۔ میں ایک عرصے سے خدا سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ، میں کمزور اور غریب ہوں، میری مدد فرما۔ میں مزدوری نہیں کر سکتا، مجھے بلا محنت کیے کچھ کھانے کو دے۔ میں عرصہ دراز سے یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ آج اللہ نے میری دعا سن لی اور یہ گائے میرے گھر میں گھس آئی۔ میں نے جانا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اس لیے میں نے اسے ذبح کروا لیا اور قصاب کو مزدوری کی صورت میں
گائے کے گوشت کا بڑا حصہ دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر حاضرین سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی حضرت، یہ روز کیا بلکہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگا کرتا اور محلے والے ترس کھا کر اس کو کھانا دے دیتے تھے، لیکن اس کی یہ حرکت قابل معافی نہیں کہ کسی کی گائے ذبح کر لی۔ گائے کے مالک نے کہا کہ حضرت کھلا مقدمہ سامنے ہے، اس شخص کو سزا دیجیے اور میری گائے کی قیمت دلوائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے ایک دن کی مہلت مانگی تو گائے والے نے کہا کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ سب لوگ چلے گئے۔ رات کو عبادت کے وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا رب، جو سچ ہے وہ مجھے بتانا کہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ ان کی دعا اللہ نے قبول کی اور ان پر سارے اسرار و رموز کھول دیے۔ اگلے دن وہ غریب و ندار شخص، گائے والا اور بہت سے لوگ حاضر ہوئے کہ نبی کا فیصلہ سن سکیں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے والے سے کہا کہ وہ گائے اس شخص کو بخش دے۔ گائے والے نے کہا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں اپنی گائے اسے دے دوں؟ تب انہوں نے پھر کہا کہ تو اپنا مال و اسباب بھی اسے دے دے۔ وہ شخص بول اٹھا، حضرت یہ کیسا فیصلہ ہے کہ آپ اس قصوروار کی حمایت کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد نے کہا کہ رات کو میرے پاس وحی آئی کہ فیصلہ کیسا کروں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور سب لوگوں کو ایک انتہائی گھنے اور پرانے درخت کے نیچے لے جا کر کہا، اس درخت کے نیچے تو نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا اور اس کا مال و اسباب اور جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ غریب شخص اسی امیر آدمی کا بیٹا ہے جس کو تو نے لالچ میں آ کر قتل کیا تھا۔ تیرے نام کی چھری بھی یہاں دفن ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ لوگوں نے اس جگہ کو کھودا تو ایک انسان کی کھوپڑی اور ایک چھری برآمد ہوئی جس پر اس شخص کا نام لکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام مال و دولت اس غریب شخص کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر اس نے فیصلہ نہ مانا تو واجب القتل ہوگا۔ لوگوں نے اس امیر آدمی کو بڑی لعن طعن کی اور برا بھلا کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جو وہ اوپر والا جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اسی لیے میں نے تم لوگوں سے ایک دن کی مہلت لی تھی تاکہ صحیح صورتحال مجھ پر منشکف ہو جائے۔